رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار حرا کے اندر نبوت سے پہلے خلوت نشینی کا یہ وقت گزارا کرتے تھے. اب آپ پر وحی آتی ہے اور پہلی وحی اسی غار میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی. آپ جو خواب دیکھتے وہ ایسا ہوتا گویا آپ دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے. جب سامان خوراک ختم ہوتا واپس گھر تشریف لاتے، حضرت خدیجہ کے پاس آتے، سامان لے کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے. ایسی ایک موقع پہ آپ غار حرا میں موجود تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی. فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا پڑھو. آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں اس پر فرشتے نے فرمایا کہ مجھے پکڑا اور مجھے اپنی طرف دبایا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے کہا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر اس نے مجھے دبایا تو پھر میری قوت برداشت جواب دینے لگی. یوں تیسری مرتبہ بھی کہا. میں نے وہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. اب اس نے جب مجھے دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے مجھے کچھ اڑا دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اڑا دیا گیا تو آپ کی وہ کیفیت تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو سارا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کریں گے. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار اور بوجھ برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیکی میں آپ مدد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس لے گئی اور وہ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے. بہت بوڑھے تھے، نبینا بھی تھے، عبرانی لکھنا بھی جانتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے کو بھتیجے کا قصہ سنیے. ورقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بھتیجے کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا. ورقہ جب یہ سن لیا اس نے کہا وہ ناموس یعنی جبرائیل ہے جو تمہارے پاس وہی لے کے آیا ہے اور یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی شخص وہ چیز لے کے آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا جو آپ لے کے آئے ہو اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو. اگر میں وہ زمانہ پاتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. پھر زیادہ مدت نہیں گزری کہ ورقہ اس کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اب وہ کتنا عرصہ تھا مختلف رائے ہیں، لیکن صحیح بات یہ تھی کہ تقریباً 6 ماہ تک وحی نہیں آئی.
تو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی. لیکن وحی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو وحی ہے یہ کوئی آپ کی اندر کی کیفیت نہیں تھی، کوئی اندر کا داخلی حصہ نظام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھی. یہ ایک خارجی چیز تھی، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کو قرآن کی شکل میں جب آئی تو اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور حدیث کو اس کو لکھنے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث اور قرآن یہ خلط ملط نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اور مفہوم بھی اللہ کا تھا، اور حدیث کا مفہوم اللہ کا تھا، لیکن الفاظ آپ نے پہنائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں وحی کو حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا اور قرآن کے لکھنے کی تلقین فرمائی تھی. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بات لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ ان سے کہتے ٹھہرو، آپ جواب نہ دیتے، اور جب آپ پر وحی آتی تو وحی آنے کے بعد آپ ان کو جواب مرحمت فرماتے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک خارجی چیز تھی جو اللہ کی طرف سے تھی. بہت سارے لوگ وحی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہی ساری دینی زندگی کی بنیاد ہے. جو اسی کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی تو سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا.